السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قال حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورا وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعزمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. محترم صدر پروگرام، ناظم اجلاس اور تمام مقررین اور سامعین حضرات، ہمارا جو موضوع ہے وہ ماہ محرم اور مسلمان ہے، اور اس موضوع پر انشاءاللہ اپنے مقررہ وقت میں اظہار خیال کرنے کی کوشش کروں گا۔ محرم کے اس بابرکت مہینے میں جو ہجری مہینوں کا پہلا مہینہ ہے، ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، اور حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے، اور جس کی کافی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ اس مہینے میں عام طریقے سے مسلمانوں کی صورتحال کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ مسلمان 3 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں اس مہینے کے حوالے سے۔ پہلا مسلمانوں کا وہ طبقہ ہے جو اس مہینے میں بہت زیادہ بدعات و خرافات، یہاں تک کہ شرک اور گمراہی میں مبتلا ہے اور گمراہی میں ملوث ہے، اور ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے شاعر کا یہ شعر ان کے اوپر صادق آتا ہے کہ پھیلا کے تصور کے اثر کو میں نے، مشہور کیا سایہ نظر کو میں نے، ظاہر در و بام سے نقش رخ دوست، بت خانہ بنا رکھا ہے گھر کو میں نے۔ یہ مسلمانوں کا وہ طبقہ ہے جو اس مہینے کو نوح و ماتم کے لیے مخصوص سمجھتا ہے۔ اس مہینے میں اس طبقے کی بہت ساری خواتین اظہار غم میں اپنے زیور اتار دیتی ہیں۔ یہ طبقہ اس مہینے میں غم کے اظہار میں گوشت کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ یہی نہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے غم میں اور ان کی شہادت کو یاد کرتے ہوئے تعزیہ بناتا ہے، اور تعزیہ کے ذریعے اور تعزیہ کے سائے میں اور تعزیہ کے نام پر وہ طرح طرح کی بدعات و خرافات میں ملوث ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ تعزیہ سے نظر و نیاز مانگنا، تعزیہ کے ذریعے مصیبتوں کے دور ہونے کی امید رکھنا، تعزیہ کے ذریعے نیک فال لینا، اور اس طرح کے بہت سارے شرکیات اور بہت سارے خرافات میں یہ طبقہ ملوث ہوتا ہے۔ حالانکہ جیسا کہ ابھی ہم سے پہلے کے فاضل مقرر موصوف نے ذکر کیا کہ اسلامی تاریخ میں صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ واحد واقعہ نہیں ہے، بلکہ ہماری تاریخ میں اور بھی بہت سارے دل دہلانے والے شہادت کے واقعات موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ کیا کم عظیم سانحہ ہے، جنہیں ابو لولو نے بے رحمانہ طریقے سے عین نماز کی حالت میں حملہ کر کے ایسا وار کیا کہ آپ اسی حملے کے نتیجے میں
اپنے مولائے حقیقی سے جا ملے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ کیا کم دل سوز ہے، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ جنہیں اچانک ابن ملجم نے حملہ کر کے زوردار تلوار سے ایسی وار کی کہ آپ اسی وار کے نتیجے میں اپنے مولائے حقیقی سے جا ملے۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت جنہیں شہید کرنے کے بعد ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ ان کے ہاتھ پیر ناک وغیرہ کاٹ کر کے اور ان کی مردہ جسم کے ساتھ جس طریقے سے کھلواڑ کیا گیا، صرف اس کو سوچ کر دل دہل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلامی تاریخ میں شہادت کے اس طرح کے بہت سارے واقعات موجود ہیں، لیکن ان تمام شہادت کے واقعات کے تئیں اور اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے کے تئیں ہمارا موقف وہی ہوگا جو موقف ہمارے نبی تاجدار مدنی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے۔ تعزیت کی ایک خاص مدت ہے، اس کے بعد تعزیت کی کوئی رسم یا کوئی برسی یا کوئی سلسلہ یا کسی طرح کی تقریب منانا اور سال بسال اس کی یادگار منانا اسلام نے اس کی قطعاً اجازت نہیں دی ہے۔ حدیثیں پڑھی گئی ہے کہ جو اس طریقے سے اپنے چہرے کو مارتا پیٹتا ہے، اپنے گریبان کو پھاڑتا ہے، اس کی اسلام نے، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو یہ ایک گروہ ہے مسلمانوں کا جو ماہ محرم کے نام پر یہ سب کرتا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو ماہ محرم میں بہت زیادہ خوشیاں مناتا ہے اور یہودیوں کے روش پر جو عمل پیرا ہوتا ہے اور خوشیاں مناتا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے یہود خوشیاں مناتے تھے۔ حالانکہ اس مہینے میں جو چیز ثابت ہے وہ کسی بھی طرح کی کوئی مخصوص عبادت یا کوئی مخصوص خوشی اس مہینے میں منانی ثابت نہیں ہے۔ تو ہمیں یہود کے اس طریقے سے بھی باز رہنے کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کا جو طبقہ یہود کے اس طریقے کے مطابق خوشیاں مناتا ہے انہیں بھی اپنے اس عمل سے تائب ہونا چاہیے۔ جہاں تک مسلمانوں کے تیسرے طبقے کا تعلق ہے، جو اہل سنت والجماعت کا طبقہ ہے، جو طبقہ حق پر ہے اور جو طبقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ارشادات اور فرمودات کے مطابق اس سنت کو زندہ کرتا ہے، جو سنت اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور جیسا کہ قرآن مجید کے اندر جو آیت تلاوت کی گئی جس میں اللہ رب العالمین نے مہینے کی تعداد 12 بتائی ہے، اور جن میں سے 4 مہینے اشہر حرم قرار دیے گئے ہیں، اور جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں ظلم نہیں کرنا ہے اپنے نفس پر، یہ طبقہ اس بات کی بھرپور کوشش کرتا ہے کہ عام دنوں میں، عام مہینوں میں ظلم سے تو بچے ہی، لیکن بطور خاص وہ اس مہینے میں کسی بھی قسم کے ظلم، زیادتی، کسی بھی قسم کی نافرمانی، کسی بھی قسم کی الہی حکم سے روگردانی سے مکمل طور پر احتراز کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ طبقہ یہ مانتا ہے کہ اس مہینے میں روزہ رکھنا رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی 1982 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل جو ہے نا روزہ وہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے، تو محرم کے مہینے میں وہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ عاشورہ کا روزہ بطور خاص رکھتے ہیں۔ اور عاشورہ کے روزہ کے بارے میں جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ، کہ میں یہ امید کرتا ہوں ثواب کی اللہ تعالی سے
کہ وہ 1 سال پہلے کے گناہ کو معاف کر دے گا، یہ روزہ ہمارے 1 سال پہلے کے گناہ کی معافی کا ذریعہ بنے گا۔ یہ سمجھ کر کے اس عقیدے اور یقین کے ساتھ یہ طبقہ جو فرقہ ناجیہ سے اور اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والا طبقہ ہے، یہ عاشورہ کے اس روزے کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ اور اسی طریقے سے عاشورہ کے روزے کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی 1916 نمبر کی حدیث میں فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لئن بقیت او لئن عشت الی قابل لأصومن التاسع، کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو یہ جو طبقہ مسلمانوں کا ہے وہ ماہ محرم میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طریقے سے عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرتا ہے، اسی طریقے سے عاشورہ کے ساتھ ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ رکھتا ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی جو روایت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس روایت کا خیال کرتے ہوئے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 1 دن پہلے یا 1 دن بعد کے روزے کا ہمیں اہتمام کرنا ہے اگر پہلے کا نہیں کر سکے، لیکن افضل رائے یہی ہے کہ ہم 9ویں اور 10ویں تاریخ کے روزے کا اہتمام کریں۔ اور بعض علماء نے 9ویں 10ویں اور 11ویں تینوں دنوں کے روزہ رکھنے کو درست ٹھہرایا ہے، جس میں سابق مفتی عام مملکت سعودی عرب علامہ ابن باز رحمہ اللہ کا بھی موقف ہے۔ تو یہ 3 طرح کے لوگ ہیں، 3 طرح کے طبقات ہیں مسلمانوں میں۔ میں اپنے سامعین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو یہ تیسرا طبقہ ہے جو ماہ محرم کی فضیلت و اہمیت اور خاص طریقے سے روزہ رکھنے کے سلسلے میں اس مہینے کی جو خصوصیت ہے، اس خصوصیت کا اہتمام کرتا ہے، نیکیوں کے اہتمام کے سلسلے میں جو رغبت دلائی گئی ہے اس رغبت کے مطابق اس مہینوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اہتمام کرتا ہے، اور برائیوں سے بچنے اور ہر طرح کے ظلم سے بچنے کی جیسی تلقین اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں کی ہے، اس آیت کے مطابق ہر طرح کے ظلم سے مکمل طور پر بچتا ہے۔ میں یہی کہنا چاہوں گا مسلمانوں سے کہ قرآن و حدیث کے مطابق جو توجیہات جو ہدایات ہمیں ملی ہیں، ان ہدایات کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈھالنے کی، اپنے سماج کو ڈھالنے کی، اپنے معاشرے کو ڈھالنے کی کوشش کریں، اور ہمارے 2 طبقے کے 2 گروہ کے لوگ جو مسلم طبقے کے گمراہی کے راستے پر ہیں، 2 کنارے پر ہیں، ان دونوں لوگوں کو بھی ہدایت کے اس راستے پر لے آئیں، صحیح راہ پر صراط مستقیم پر لا کر انہیں بھی گامزن کریں، اور پوری ملت پوری امت ایک راہ مستقیم پر گامزن ہو جائے۔ یہی ہمارے لیے ماہ محرم میں نیکی کمانے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ ہم دوسرے لوگوں کو اپنا دشمن سمجھنے کے بجائے اپنا کلمہ گو بھائی سمجھتے ہوئے اخلاص اور محبت کے ساتھ انہیں صحیح دعوت ان کے سامنے پہنچائیں، ان کے پاس پہنچائیں، اور انہیں سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی دعوت دیں۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم نے منظم کوشش کی اور جس کی ایک کڑی ہمارا یہ پروگرام بھی ہے، تو انشاءاللہ ہماری دعوت اور ہماری آواز صدا بصہرا ثابت نہیں ہوگی، بلکہ اس کے مفید اور مثبت اثرات سامنے ہوں گے۔ ہم ایک بار پھر ذمہ داران پروگرام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین انہیں جزائے خیر دے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرہ۔